جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ منافق اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے۔ ظاہر میں دیکھو تو لمبی داڑھی ہے، لمبا کرتا ہے، اونچا پائجامہ ہے، پیشانی پہ گھٹا ہے، اسپیشل جیب ہے مسواک کی کاڑی رکھنے کے لیے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے۔ اس کی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے، نماز پڑھے گا لیکن سلام نہیں پڑھے گا، یہ پہچان ہے اس کی۔ سجدے میں جا کے پیشانی رگڑے گا لیکن حضور کے قدموں میں دل نہیں جھکائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ میلاد نہیں منائے گا، نظر نیاز نہیں کرے گا۔ یہ علامتیں ظاہری علامتیں جو پہچان سکتے ہیں آپ دیکھ کر۔ کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوا رہتا ہے وہابی ہے، دیوبندی ہے، تبلیغی ہے، کون ہے، لکھا ہوا رہتا، لیکن عمل بتاتا کون ہے انہیں۔ دھوکہ مت کھاؤ، گریبان کے بٹن کھلے رکھتے، پورے گونڈیاں کھلے، سمجھ لینا دال میں کالا، سمجھ گئے؟ ہم سنیوں کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے گریبان کے بٹن پورے بند رہتے۔ سرکار کا فرمان ہے نماز کی حالت میں اگر گریبان کھل جائے، سینہ کی ہڈی نظر آ جائے تو نماز مکروہ تحریمی۔ کون سی نماز ہے؟ مکروہ تحریمی، یعنی نماز آپ کی مکروہ تحریمی ہو گئی۔ نماز میں اگر کوئی واجب ترک ہو جائے، جیسے دو سجدے کرنے کے بجائے آپ نے ایک ہی سجدہ کیا، کھڑے ہو گئے اٹھ کے، تو واجب ترک ہوا، تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی آپ کی، سمجھ رہے ہیں؟ سجدہ چھوٹ گیا ہے، ایک ہی سجدے کر کے اٹھ گئے آپ، لیکن بعد میں یاد آیا تو سجدہ سہو کر لیا آپ نے، آپ کی نماز ہو گئی۔ سورہ فاتحہ پڑھنا قرآن میں نماز میں واجب ہے، آپ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے کہ سورہ شروع کر دیا، بعد میں یاد آ رہا ہے میں سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھا، واجب ترک ہوا، سجدہ سہو کر لو، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز میں مکروہ تحریمی کوئی واقع ہو جائے کام، تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ مکروہ تحریمی کو معمولی بات کام مت سمجھو، مکروہ تحریمی اگر نماز میں واقع ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوتی، نماز کو لوٹانا پڑے گا پورا۔ یہ شریعت ہے، قانون اسلام ہے، لہذا پابندی کرو، گریبان کے بٹن پورے بند رکھو۔ میں 1000 مرتبہ الحمدللہ آپ کے سامنے مسئلہ رکھا ہوں، اللہ توفیق دے ہم کو عمل کرنے کی۔ آستین مت چڑھاؤ، پیسے مت موڑو، سمجھ گئے آپ؟ اور یہ تمام چیزوں کی پابندی کیجیے۔ اور نوجوان بچے جو لباس پہنتے ہیں اکثر وہ پورا گلا اتنا بڑا دور تک کٹا رہتا ہے، اسے کیا بتائیں، گلا اس طرح گول کٹا لیتے ہیں، کپڑا ہی نہیں ہوتا وہاں پر، گنڈی بھی نہیں لگتی وہاں پر، ویسے ہی پہن کے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز نہیں ہوگی آپ کی، مکروہ تحریمی نماز ہو رہی ہے۔ اس لیے نماز کو آپ اچھے طریقے سے ادا کیجئے میرے بھائیوں، تاکہ نماز اللہ رسول کی بارگاہ میں سرکار کے صدقے میں قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ ہم کو اجر دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ پیسے نہیں چڑھانا ہے، اوپر سے بھی نہیں موڑنا ہے، نیچے سے بھی نہیں موڑنا۔ اکثر نوجوان بچے ہمارے پاس آنے والے پابندی کرتے ہیں اس کی، لیکن دوسری مسجدوں میں جائیے بڑا عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے۔ مسجدوں میں نوجوان بچے پتلون پہنتے ہیں، جینس پینٹ وغیرہ وغیرہ، وہ اتنے لمبے لمبے پینچے ہوتے ہیں، ٹخنے کی ہڈی چھپی رہتی ہے۔ اب مسجد میں آتے ہی کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے پاؤں اٹھاتے ہیں، جبکہ وہاں سر جھکانا ہے خدا کی بارگاہ میں، بندہ آ کے پاؤں اٹھانا ہے، غلط بات ہے۔ اٹھا کیوں رہا ہے؟ پیسے موڑنے کے لیے، وہ بھی دوسرا غلط کام۔ پاؤں اٹھایا پہلا غلط کام، پیسے موڑا دوسرا غلط کام، دو غلط کام ہو گئے اس سے۔ مسجد میں آتے ہی 2 گنا، جبکہ ثواب کمانے آیا تھا بندہ۔ اس لیے مسلمانوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، لباس ایسا پہنو کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اسلامی طرز کا لباس پہنو، علماء کرام جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس پہنو، یہ اسلام کا لباس ہے۔ اپنے دور کے جو علماء، مشائخ حضرات، پیران طریقت جو لباس پہنتے ہیں وہ آپ کو پہننا چاہیے۔
وہ اسلام کا لباس کہلاتا ہے. ان کا طریقہ ہمارے لیے قابل عمل ہے. اپنی مرضی سے مت چلو. بہت کر لیا اب تک آپ نے مرضی سے, اپنی مرضی سے کھایا, اپنی مرضی سے پیا, اپنی مرضی سے پہنا, لیکن آج کی تاریخ سے عہد کر لو انشاءاللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا, ہمارے سروں پر صاف فکر ہونے والا ہے, ہم وہی عمل کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ عمل ہے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم کو توفیق دے اور اللہ تعالی ہمارے عمل کو صحیح فرما دے. ہم محنت تو کر رہے ہیں بھائی, لیکن محنت میں اگر تھوڑی سی اصلاح لا لے تو محنت کا پورا پھل آپ کو ملے گا. اگر تھوڑی سی اس میں اگر کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر محنت ہماری اکارت ہو سکتی ہے, ہماری محنت برباد ہو سکتی ہے. اس لیے ہاف شرٹ کی آستین نہیں پہننا, فل آستین پہننا, اور ان شرٹ کر کے نماز نہیں پڑھنا. ان شرٹ کر کے پینٹ بوشرٹ جو ہے ان ہوتا ہے اندر, اب اوپر کے پورے اوپر سے کپڑا اتنا تنگ ہے کہ پورے اعضاء جو پوشیدہ اعضاء ہیں اس کے سب نظر آ رہے ہیں. کپڑے کے اوپر سے مطلب اس کا ابھار نظر آ رہا ہے. یہ بے حیائی, اور اللہ کے سامنے یہ لباس پہن کے کھڑے رہنا اور زیادہ بے حیائی کی بات ہے. اللہ سے زیادہ حیا کرو. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ حیا کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیسی حیا فرماتے تھے آپ. حضور ایک مرتبہ تشریف فرماتے اپنے حجرے پاک میں, حضور کا تہبند شریف پنڈلی کے اوپر تھا. حضور بیٹھے تھے, پیر اٹھا کر بیٹھے تھے, تو پنڈلی نظر آ رہی تھی حضور کی. سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے, حضور ویسے ہی بیٹھے رہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب تشریف لائے, حضور ویسے ہی بیٹھے رہے. حضرت عثمان غنی جب آئے تو حضور نے فوراً اپنی تہبند کو نیچے کر لیا. صحابہ نے نوٹ کیا عمل سرکار کا کہ دو صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں, تو حضور اپنے کپڑے کو نیچے نہیں کیے, پنڈلی تک نظر آ رہا تھا بدن, لیکن حضرت عثمان غنی آتے ہی حضور نے کپڑے کو نیچے کر لیا. تو وجہ پوچھ لی حضور سے, تو فرمایا ہاں عثمان سے میں حیا کرتا ہوں کیونکہ فرشتے بھی اس سے حیا کیا کرتے ہیں. فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. تو حیا پیدا کرو. شرم و حیا ایمان کی علامت ہے. جس کے پاس شرم و حیا نہیں اس کے پاس ایمان نہیں ہے. آقا فرما رہے ہیں جس کے پاس شرم و حیا ہے اس کے پاس ایمان کی دولت ہے. یہ تمام بنیادی باتیں جو آج آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہیں, میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم تمام مسلمان بھائی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ, اور ہماری نمازوں کو ہم صحیح کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تاکہ مقبول ہو سکیں, اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ ہم کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر مال و جان ان پر